یہ ایک صرف ماڈل نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اگر میں کہوں ایک خلاصہ ہے تو اس کے کہنے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، بالکل درست ہوگا۔ کئی یہودیوں کے ساتھ اکٹھے سوسائٹی تھی مدینہ کی، ایک یہودی عالم نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے پورے قرآن کے اندر تم کہتے ہو ڈیوائن بک آف اللہ ہے، اس میں انسانی صحت کے بارے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں، ہماری تورات تو بھری پڑی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک مذہبی مسٹیک کرتے ہیں اور اس کی پینلٹی میں آپ نے کسی دوسرے کو جا کے کھانا کھلانا ہو۔ This is Islamic system of going for the basic physiological needs. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسلوز نیڈ ہیرارکی کو بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے اس کو مینیفیسٹ کر کے دکھایا۔ آج کے ٹاپک میں زیادہ ٹائم میں اس کے اوپر لوں گا کیونکہ یہ ایک صرف ماڈل نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اگر میں کہوں ایک خلاصہ ہے تو اس کے کہنے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، بالکل درست ہوگا کہ یہ جو اس کے اندر نفسیات کے اندر جو ماڈل ہے، جو اس کے کرکس ہیں، جو اس کے ٹینٹس ہیں، جو اس کے حصے ہیں، وہ ہماری زندگی کے ہمارے ایمان عقیدے سے لے کر بنیادی ضرورتوں کو، ہمارا جو عوام کے ساتھ معاملہ ہے، خلق کے ساتھ جو عوام الناس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ، خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ معاملہ، تمام چیزیں اس کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ سو ویل گو بائی دیم ون بائی ون، اور پھر میں ان میں سے ایک ایک آپ کے سامنے تذکرہ پیش کروں گا سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو، ایک تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہو جائے گی اس کے بارے میں۔ کل کہیں آپ سنتے ہیں میسلوز نیڈ ہیرارکی کی تو آپ کو اتنا امپریس ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیا جن کا بچہ تھا کیا بتا کے چلا گیا، نو، ہی واز جسٹ ٹیلنگ دس مچ آف اے تھنگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، بٹ وی ڈونٹ نو اٹ۔ دے آر ایبل ٹو اینڈ دے آر سکسیسفل ان سیلنگ دیئر پروڈکٹ۔ اس میں جو ایک پہلا لیسن ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویسٹرن دوست ہیں وہ بہت اچھے ہیں ایک چیز میں، اپنی پروڈکٹ کو آن بورڈ کر کے دکھا کے اس کو بیچنے میں بہت اچھے ہیں، ہم اس میں اچھے نہیں ہیں۔ کل میرے ایک حج کی ٹریننگ چل رہی تھی، ایک صاحب ریحان بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ویسے ہی تذکرہ ہوا تو میں نے ایسے ہی ہلکا سا اندازہ لگایا میں کہ یہ صحیح جو ہے ٹوٹل کتنی بنتی ہے، انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی بتایا۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہتے ہیں میں ایک انگریز تھا میرے ساتھ عمرے پہ، پہلے عمرے پہ، تو میں صفا کے اوپر کھڑا تھا تو میں جسٹ آسک سمبڈی کہ یار ہاؤ مچ از دا ڈسٹینس، تو وہ انگریز جو میرے ساتھ تھا وہ سمجھ گیا میری زبان کو، اس نے مجھے فوراً ایگزیکٹ بتایا، انہوں نے کہا جی آپ کا ٹوٹل بنتا ہے اتنا، اور یہ ٹوٹل آپ کا جو یہ صحیح کے ساتھ چکر بنتے ہیں 4.9 کلومیٹر بنتا ہے، 700 میٹر ہے، یعنی پریسائز کیلکولیشن آف دا فیکٹس آف دا تھنگس۔ دس از، یہ جو ایک سوچ کا انداز ہے، کام کرنے کا انداز ہے ویسٹرنس کا، وہ ہے جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، یہ ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بیوٹی یہ جو ہے، اس کے ساتھ ان چیزوں کو، اپنے چیزوں کو اچھی طریقے سے بیچ لیتے ہیں اور ہم نہیں بیچ پاتے۔ ہم اپنا پراٹھا صحیح گھر والوں کو کھلا نہیں سکے، انگریز اپنا پراٹھا پیزا پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے۔ دس از ہز پراٹھا، دیٹ از آر پراٹھا۔ فرق یہی ہے، اس نے اس کو برانڈ اور نام دے دیا ہوا ہے، از کالڈ پیزا اینڈ وی کال اٹ پراٹھا۔ باقی ڈفرینس اس میں انگریڈینٹس کا اس طرف ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل اٹ ٹو دا پیپل ٹو سیل دس پروڈکٹ۔ سیلنگ دس پروڈکٹ سیرت مینز واٹ، کہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، سی اٹ اینڈ لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ۔ اب میں اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل اسلامی تعلیمات کی تناظر میں جو کہ پریکٹیکلی مینیفیسٹ کر کے انہوں نے دکھائی تھیں، ان کے تناظر میں اسی میسلوز نیڈ ہیرارکی کے جو ایلیمنٹس تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے احسن طریقے سے، اسے بہت بڑھیا اور بہت زیادہ بہتر امپرووائز پالش طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، وداؤٹ اسپیکنگ، وداؤٹ ڈکٹیٹنگ، وداؤٹ ان اے لاؤڈر وائس، اور کیسے اس کے آرڈر کو درست کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو جانتا ہے، اس نے اس کے مطابق انسان کی تخلیق کی، اور انسان کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرامین جو آتے ہیں، جو کہ فرائض، واجبات، سنتیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، احکامات سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے حلال حرام کے، وہ اسی انسان کی ضرورتوں کے فطری عمل کے بالکل عین موافق ہیں، ایگزیکٹلی اکارڈنگ ٹو دیٹ۔ اور جب انسان اس میں سے کسی چیز کو ری انوینٹ کرنے کی، چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سلائٹر غلطی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میسلو کی نیڈ ہیرارکی میں جو اس نے آرگنائزیشن کے باسز کے، افراد کے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے، یا ہیڈ آف دی آرگنائزیشن یا ہیڈ آف دا فیملی کی ذمہ داری جو ڈالی تھی کہ آپ پہلے یہ کریں تو وہ یہ کرے گا، آپ یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا، یہ آپ کی ذمہ داری، تب وہ آپ کو یہ ڈیویڈنڈ آگے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ چیزیں میں سے میجورٹی آف دا تھنگز اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اندر، پوری سوسائٹی میں اس کی رسپانسبلٹی بٹس اینڈ پیسے میں ڈسٹریبیوٹ کر دی ہے۔ صرف ایک ادارے کے باس پہ نہیں چھوڑا بلکہ سوشل سسٹم میں، کہیں پہ پڑوسیوں کو، کہیں پہ پوری کی پوری انسانیت کو اس میں سے بٹس اینڈ پیسز میں ذمہ داری سونپ دی ہے کہ یہ ساری کی ساری اکیلا ایک بندہ ایک ادارہ پورا نہیں کر سکتا، سب نے مل کے پوری کرنی ہے۔ یہ اس نظام کی خوبصورتی جو آپ کو آگے میری باتوں میں جو میں آپ کو بیان کروں گا اس میں آپ کو نظر آئے گی۔ ویل اسٹارٹ فرام ون تھنگ، فرسٹ تھنگ، باٹم موسٹ لیول، فزیولوجیکل نیڈ۔
وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جی یہ ادارہ جو ہے یہ باس ہے جو سینئر ہے جو سب سے پہلے ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گا تو انسان کام کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے۔ اسلام کے بنیادی اصولوں کے اندر کھانا پینا، لباس، رہائش وغیرہ عبادات کے دائرے میں شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں فرد کی، اس کے کسی ادارے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اسلام میں اس میں ہر فرد کے اپنی بنیادی دائرے میں اس نے اس کو شامل کر دیا ہے، اور یہ اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور فرد کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 31 میں غالباً، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، یعنی ڈو ناٹ ویسٹ۔ دی ایڈیشنل جو آپ ویسٹ کر رہے ہیں، دس از بیسیکلی شیئر آف آل دی ادر ہیومینٹی جو آپ ضائع کر رہے ہیں، اس کو وہیں سے کٹیل کر کے روک دیا گیا۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، یہ اتنی امپورٹنٹ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ اعراف کی جب یہ نزول ہوا، اس کے بعد کئی یہودیوں کے ساتھ اکٹھے سوسائٹی تھی مدینہ کی، ایک یہودی عالم نے حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے پورے قرآن کے اندر تم کہتے ہو ڈیوائن بک آف اللہ ہے، اس میں انسانی صحت کے بارے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں، ہماری تورات تو بھری پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت انسانی اصولوں کے ایک پورے نظام کا احاطہ 3 الفاظ کے اندر کرتی ہیں کہ کہاں پہ آپ کے قرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت دیکھو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ایٹ ڈرنک اینڈ ڈو ناٹ کراس دا لمٹس۔ یہ صحت کا سب سے بنیادی اصول ہے، سب سے بنیادی اصول۔ جو اس کو فالو کرتا ہے وہ صحت کی خرابیوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اکثر ہم فلٹریشن پلانٹس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آسٹریلین منرل واٹر کی کمپنی کے لوگوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کوٹ بائی محمد پروفٹ آف مسلمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کوٹ کیا ہے؟ وَلَا تُسْرِفْ فِي الْمَاءِ وَلَوْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، ڈو ناٹ مس یوز واٹر ایون اف یو آر سٹنگ آن اے رننگ اسٹریم۔ پانی کو ضائع مت کرو یہاں تک جب تک کہ پانی کو ضائع مت کرو، اگر تم پانی کی چلتی ہوئی بہتی ہوئی نہر کے اوپر بیٹھے ہو تب بھی ضائع مت کرو۔ واٹر از کموڈٹی، واٹر از ٹریئر، خزانہ ہے، اس کو اپنے ضائع نہیں کرنا۔ یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو، یہ بیسک چیز ہے، اور انسان کی بیسک چیزوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر دی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک مذہبی مسٹیک کرتے ہیں اور اس کی پینلٹی میں آپ نے کسی دوسرے کو جا کے کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ کسی مذہب میں، ہندوازم میں، بدھسٹ میں، آتش پرستوں میں، ڈپلیٹڈ فارم آف جوڈائزم یا کرسچینٹی یا کہیں بھی موجود نہیں۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہم فطرانہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ آپ نے جو 30-29 دن کے روزے رکھے، اس میں سے کوئی آپ سے غلطی ہوئی، اس غلطی کا جو ازالہ ہوتا ہے، جرمانہ ہوتا ہے، حدیث کے مطابق ہے کہ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے۔ یہ جو عید کے موقع پہ ہم فطرانہ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو روزے میں میرے سے کوتاہی رہ گئی ہے، اس کی بجائے، اس کی وجہ سے روزہ کو، اس کا اجر خراب ہونے کی بجائے اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیتے ہیں، اور روزہ پورے کا پورا اس کا اجر ہمارے لیے بچ جاتا ہے۔ روزہ اپنے لیے ذاتی عبادت ہے، اور اس کی جو پینلٹی ہم دے رہے ہیں اپنی غلطیوں کی، وہ ہم کسی غریب کو جا کے کھلا رہے ہیں۔ حج میں آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہے، اس کا گوشت آپ خود نہیں کھائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ assisting others, caring for the food of others۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ نے 30 روزے رکھے، آپ نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، go and feed them۔ یہ تو لازم والا معاملہ ہے۔ قسم آپ نے توڑی، آپ نے 3 دن روزہ رکھنا ہے، اور go and feed somebody۔ ہر چیز کے اندر دوسرے انسان کے لیے پروویژننگ کی جو اس کا ویکیوم بنا ہوا ہے، اس کی جو محرومات کا ویکیوم بنا ہوا ہے، جو اس کے پاس چیزیں موجود نہیں ہیں، ڈونٹس، جو اس کے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا جو ڈفرینس چل رہا ہے، ہیو ناٹس والا، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی عبادت کا اس میں سے پینلٹی اس کو جا کے دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ از دی ہائر موسٹ لیول، جو کہ منیمم ہے۔ ہر ایک بندے نے جس کے اوپر اتنا موجود ہے، اس نے 2.5% کے حساب سے اس نے غریب کے لیے حصہ نکالنا ہے۔ دس از ہز شیئر۔ دس از اسلامک سسٹم آف گوئنگ فار دا بیسک فزیولوجیکل نیڈس۔ اور پھر اس کے اوپر تورا امتاز یہ کہ مزید اس کے اوپر ایمفسس کیسے کیا تاکہ لوگ بڑھ چڑھ کے آپس آئیں۔ 2.5% کے اوپر تو پاپولیشن آپ کی نہیں چلے گی۔ اگر آپ کی میجورٹی آپ کی 26 کروڑ عوام ہے، اور میں سے آپ کی 20 کروڑ فار ایگزامپل پاورٹی لیول سے نیچے، تو کیسے پورا ہوگا 2.5% سے؟ اس کے لیے اصول کیا رکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کو چاہتا ہے، جتنا قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو ریوارڈ دے رہا ہے۔ جتنا صدقہ کرو گے اس کا 100 گنا رب تمہیں واپس کرے گا، 10 گنا اسی دنیا میں دے گا، اور 90 گنا آخرت کے لیے چھوڑے گا، وہاں تمہیں دے گا۔ یہ اس کے اوپر وعدہ ہے۔ اور قرض کا اس کے علاوہ وعدہ ہے، قرض کے اوپر اتنا اجر ہے، دگنا اجر ہے، حدیث کے مطابق صدقے سے دگنا اجر قرض کے اوپر دیا جاتا ہے۔ قرض از فائنینشیل اسسٹنس فار دی سوشل برادر، جو کہ یہاں پہ کسی اور سسٹم آف تھیولوجی میں، کسی
دنیا کے مذہب میں یہ سوشل سسٹم موجود نہیں جو ہمارے مذہب میں رب نے رکھا ہوا ہے، اور انسانیت کو پورے کو ساتھ ساتھ کیٹر کیا ہوا ہے۔ اور صدقے میں حدیث میں قرض کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جب تم کسی کو قرض دیتے ہو اور تم نے وقت مقررہ تک اس کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ 30 مہینے کے بعد 30 دن کے بعد واپس آ کے دیکھے، تو جتنے دن ابھی 30 دن ہیں ہر روز تمہیں اتنا صدقہ کرنے کا اجر تمہارے نامہ مال میں لکھا جائے گا، اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ صدقے کا اجر ایک دفعہ ہوتا ہے، قرض کا اجر ہر روز اور دگنا لکھا جاتا ہے، دوسری حدیث میں کہ دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اگر مہینے بعد وہ غریب آدمی تھا آپ کو پے بیک نہیں کر سکا تو رب کی طرف سے اجر کا وعدہ کیا ہے کہ اب ڈیلیڈ اپنے ایکسٹینڈڈ پورشن لائف کا دے دیا ہے کہ مزید آپ کو میں نے مہینہ اور میں نے مزید آپ کو مہلت دے دی، اب اس ایکسٹینڈڈ ٹائم میں آپ کو اس سے ڈبل اجر ہر روز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ دیز آر دی ڈیویڈنڈس، دیز آر دی انسینٹیوز، یہ وہ لالچیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں جس کے پیچھے چل کے انسان اپنے معاشرتی غریب بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ اس نظام کی خوبصورتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق، احکامات کے مطابق لوگوں کو سکھایا ہے۔ بہت ساری تفصیلات ہیں اس بیسک نیڈ کے بارے میں۔ ایک آپ کو پتہ ہوگا، جو شخص ایک کسی بھوکے کو پیاسے کو ایک ٹائم کھانا کھلاتا ہے، ایک ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، پیٹ بھر کے پانی پلا دے اس کو، پیٹ اس کا سیر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے اتنا دور کرتا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر کہ زمین سے آسمان 500 سال کی مسافت پہ ہے، اتنا دور ہے، 500 years of traveling، لائٹ ایئر ہوگا واٹ ایور اٹ از، اور وہ صرف ایک بندے کو کھانا کھلانے پہ ہے۔ نفلی روزے کا اجر بھی اسی طریقے سے ہے۔ یہ وہ انسینٹیوز ہیں جن کے مطابق لوگوں کو ان کے جو بیسک نیڈ ہے اس سے اٹھانے کے لیے، ٹو ایلیویٹ دا پاورٹی، ہم کہتے ہیں نا ایلیویشن آف دا پاورٹی، دس از اسلام از دی ایکچوئل یونیورسل گلوبل نیشنل سسٹم آف دی ایلیویشن آف دا پاورٹی اف وی فالو اٹ۔ کوئی ایسی سرکار جو ہے نا مل ملا کے 25 30 50 کروڑ کے عوام کو اس طریقے سے پال نہیں سکتی ہے جس طریقے سے سوشل سسٹم پہ چل کے انسان دوسرے کی مدد کر کے اس کو اٹھا کے پال سکتا ہے۔